ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، دیہاتی آدمی ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے پر میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی آدمی کو مختصراً جواب میں کہتے ہیں اے آدمی تو بس یہ کام کر گزر۔ کیا ہے وہ کام؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، نماز کی پابندی کر، ساتھ ہی ساتھ اگر تیرے پاس مال ہے تو تو اپنے مال کے مطابق سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے جب تو رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کر۔ یہ چار چیزوں کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چیزوں کے اندر نہ بڑھاؤں گا نہ کوئی چیز کم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کے تعلق سے جیسے ہی یہ آدمی بات بتائی مڑ کر چلے جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ جنتی ہے تو اس آدمی کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جو چار چیزیں بتائی تھی، سب سے پہلے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، رب کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے ساتھ میں پروردگار عالم کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ملتی ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا، ہم نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو تیسری چیز بتائی تھی وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آدمی مالدار ہے، اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں غریبوں پر امداد کرتے رہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اگر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ آدمی دیتا ہے تو اس کے اندر اس آدمی کا ہی فائدہ ہے۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہی مال ہے جو میدان محشر کے اندر ایک گنجے سانپ کے مانند اس کے منہ کے سامنے آئے گا، اس نے ڈسنے لگے گا، کہے گا انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز بتائی تھی وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر بندہ ان پانچوں چاروں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔